بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو ایک افسوسناک خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے میر شکیل الرحمان صاحب کی والدہ اور مرحوم میر خلیل الرحمان صاحبہ کی زوجہ محترمہ خالق حقیقی جا ملی ہیں۔ یقیناً بہت صدمے کی بات ہے، اور شکیل الرحمان صاحب اور جو ان کے بچے، جو 4 بیٹیاں زندہ ہیں، ان کے لیے اندھوناک خبر ہے۔ ماں باپ جب بھی رخصت ہو ان سے بندہ جو ہے ان کو بچھڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ افسوس اور ان کی سے تعزیت کے جو پیغامات ہیں وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو مل رہے ہیں۔ مجھے یہاں پہ کہنا تو نہیں چاہیے یا کہہ دینا چاہیے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے افسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یقیناً جب تک میں ویلاگ کرا رہا تھا دوپہر تک، اس وقت تک تو ان کو کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ باقی ان کی پارٹی کے لوگوں کے آ چکے تھے، زرداری صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، ان سارے لوگوں کے ایسے ایسے پیغامات آ رہے تھے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ جنگ جیو گروپ کے عمران خان صاحب پہ بہت احسانات ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ 2010 میں سیلاب آیا تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن نے تقریباً کوئی 3 یا 3.5 بلین، اب مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پڑھی ہے، یہ پیسہ ریز کر کے عمران خان صاحب فاؤنڈیشن کو دیا۔ اور جس طرح انہیں اپنا، جس کو کہنا چاہیے کہ ٹی وی چینل جنگ کو وقف کیے رکھا، وہ اس وقت کی ایک داستان ہے۔ بلکہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کا جیو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ حقوق ملکیت جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ہر وقت اشتہار، ہر وقت ان کا نام۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ 2001 میں جب سے یہ چینلز کھلے اور لائسنسز آئے تو عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر جو جیو جنگ کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ ہمیشہ موسن کش واقع ہوئے ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے وہ ان کے فرسٹ کزن ماجد جہانگیر خان ہوں جن کے کندھے پہ بیٹھ کے انہوں نے کرکٹ شروع کی، تو وہ ان کے اندر ایک عجیب اللہ نے ایک چیز پائی ہے، اور وہ بہرحال اللہ ہی جانے اس کا کیا انجام ہوگا، کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، احسانات کیے ہیں، وہ انہوں نے ان کا حشر نشر کر دیا، ان کو انہوں نے آخر کر دیا۔ اب ایک پوری فہرست ہے کہ جس بندے نے ان کے اوپر ذاتی احسانات کیے، ان کی زندگی کے اندر ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کے نام کی نمود میں ان کا کام ہے۔ تو یہ چونکہ بعد میں ذہن بڑی کھٹکی تھی، اور میرا خیال ہے کہ تعزیت تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندہ ہر ایک سے کر سکتا ہے۔ میں تو خیر میرے بھائی جو 5 اکتوبر 2014 کو انتقال کیا یا ان کا جنازہ پڑھا گیا، انتقال تو 4 اکتوبر 2014 کو ہوا، 5 اکتوبر کو ان کا جنازہ پڑھا گیا، یہی دن تھا عمران خان صاحب کی برتھ ڈے منانے کا۔ اور وہ اس دن کنٹینر پہ تھے، کنٹینر کا چونکہ ایک جو تھا، ایک جو جوش و خروش تھا، وہ تو مان پڑ گیا تھا اکتوبر میں آ کے، اور چند 100 بندے ہوتے تھے، وہ بھی بمشکل سے جو ہے نا چند 100 بنتے تھے۔ تو انہوں نے جس کرو فرض سے اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا، مجھے خیر فرق نہیں پڑا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ذہن کے اندر جو احساس ہوتا بندے کا کہ ان کے سگے چچا کا بیٹا، اور وہ 48 سال کی عمر جو ہے جوانی کی عمر ہی کہتے ہیں آج کل، تو اس میں جب ان کا یکدم آنن فانن جو ہے فوت ہوئی، تو اس دن ان کا جشن منانا، ناچ گانا کرنا، رقص و سرود کی محفل جمانا، اور چونکہ ان کو یہ اس وقت یاشی تھی کہ سارے پاکستانی چینلز جو ہیں وہ لائیو دکھاتے تھے، کیونکہ امپائرز نے یہ چینلز کو پابند کیا ہوا تھا۔ تو یہ میری تکلیف دہ بات تھی جب مجھے لوگوں نے بتایا کہ ٹی وی، خیر مجھے ہوش ہی نہیں تھا، آج تک میں
اس سے نکل نہیں سکا، اس صدمے سے، جو میرے چھوٹے بھائی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے آج سے 7 سال پہلے. تو ان کا جو وہاں کا جو جوش و خروش تھا وہ دیدنی تھا، اور وہاں پہ برتھ ڈے کا منانا، اور پھر منانا بھی اس کر و فر کے ساتھ. خیر ایسے کئی واقعات ان کی زندگی سے منسلک ہیں. بدقسمتی سمجھیں، تکلیف دہ صورتحال سمجھیں کہ کل رات پیٹرول کی قیمت پھر بڑھاتی گئی ہے، اور پیٹرول سے مراد ہے کہ تمام جتنی مصنوعات ہیں وہ ساری افیکٹ ہوئی ہیں. LNG بھی، LPG سلنڈرز بھی، جس کو کہنا چاہیے کہ مٹی کا تیل بھی، ڈیزل بھی، پیٹرول بھی، 4 روپے سے لے کے اور 8-9 روپے تک چیز بڑھی ہے، اور ہر یہ دوسرے تیسرے ہفتے 5-7 روپے بڑھ جاتی ہے. اس وقت پیٹرول جو 127 روپے کا ہو گیا ہے. حماد اظہر صاحب کل جب بڑھی ہیں تو 7 ٹکٹ چل رہا تھا کہ بہت سارے ملکوں میں، یعنی کہ دنیا میں اگر 184 ممالک ہیں تو پتہ نہیں ان میں سے شاید 40-50 تو پیٹرول ہی یوز نہ کرتے ہوں. وہ اتنے غریب ہوں گے یا مفلوک حال ہوں گے یا ہمیں تھوڑا بہت کرتے ہوں گے. تو بہت سارے ممالک سے ہماری قیمت ابھی بھی کم ہے. یہ قوم کے لیے اگر اس میں آسودگی ہے تو اے میری قوم آسودہ حال ہو جاؤ. یقین جانے کہ میں کہتا ہوں کہ لوگ بل بلا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آخری لوگ ہوں گے جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے، NA95 تحصیل عیسیٰ خیل. میں چونکہ ہر ہفتے وہاں جانا ہوتا ہے، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اتنا برا حال ہے لوگوں کا، اتنا برا حال ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے، جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کو تکلیف ہے. عمران خان صاحب کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کے وزیروں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اپوزیشن والوں کی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس سے براہ راست مہنگائی سے فوراً نہیں افیکٹ ہوتا. مثلا آج میرے گھر کی گروسری جو ہے اگر مہینے کی 30,000 روپے کی آ رہی ہے تو میں 5,000 کی گروسری کم کروا سکتا ہوں، یا اگر 40,000 کی آنا شروع ہو گئی یا 45,000 کی آنا شروع ہو گئی تو میرے پہ فوری طور پہ افیکٹ نہیں پڑے گا. میں کہتا ہوں 60,000 تک بھی چلی جائے وہ گروسری، جو سبزی، دال، گھی، آٹا، چاول، ہر مہینے کا جو راشن ہے وہ آتا ہے، تو بھی مجھے فرق نہیں پڑے گا. اور یہ میں اپنا مراد مثال دے رہا ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں. اور یہ لوگ پاکستان کے اندر آٹے کے اندر نمک برابر کہنا بھی ایک جو ہے میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے. یہ اس سے بھی کم لوگ ہیں جو، اور عام لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی چونکہ فصلیں مہنگی بکی ہیں. بھائی اگر مزدور جو ہے، دہاڑی دار جو ہے، اس کی یقیناً تھوڑی سی تنخواہ بڑھ گئی ہے. پہلے وہ لیتا تھا 700 لیتا تھا تو اب 800-900 لے رہا ہے. کئی دفعہ 1000 کا بھی مطالبہ کرتا ہے دہاڑی دیکھ کے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دہاڑی دار کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو 15-20 دن دہاڑی ملتی ہے اور 15-20 دن نہیں ملتی. بلکہ جو ہے وہ تنخواہ دار ہے، چاہے وہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ گھر میں کام کر رہے ہیں. کل میں نے الفتح سے کچھ شاپنگ کی، یہاں ایک سٹور ہے بہت بڑا، اور وہاں جو بندہ میرے ساتھ سامان چھوڑنے آ رہا تھا، الفتح لاہور کا سٹور، تو میں نے تو بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ کہتے جی 3 سال پہلے نوکری کی تھی، 12,000 روپے تنخواہ تھی. میں نے کہا آپ کتنے؟ کہتے 12,000. تو میں نے کہا کہ شاید اس سے کم نہیں ہوئے کہ آپ کو ٹپس ملتے ہوں گے، آپ ٹوکری لے جا کے لوگوں کی گاڑی تک سامان چھوڑتے ہو. تو میں نے بھی اس کو جو کچھ میرے تھا، کیونکہ جب ہم 8-10-15 ہزار کی گروسری خرید کر رہے ہیں تو وہاں پہ کسی بچے کو جو ہے آپ 50-100-200 دے دیں تو کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ کتنا بن جاتا ہے؟ میں اس میں میرے کو فرق نہیں پڑتا نا. آپ 15,000 روپے اگر آپ سٹور کے اندر خرچ کر دیا اور 200 روپے آپ بچے کو دے دیے، کوئی بھی بندہ کو سامان چھوڑنے آ رہا ہے، تو اس نے کہا جی میرے 5-7 ہزار بن جاتے ہیں. یعنی کہ وہ بچہ جو ہے، جو کہ اصل کمائی اس کی وہ ٹوکری چھوڑنا ہے، کہ وہ 12,000 سٹور کے لوگ دیتے ہیں. اب 18-19 ہزار روپے کے اندر پھر میں نے پوچھا، کہتے ہیں میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، میرے 3-4 بچے ہیں، میں 5ویں جماعت میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں یہ چھوٹے موٹے کام کرتے کرتے یہاں پہنچ جاؤں. یعنی کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا. 5 جماعتیں، کوئی پڑھائی تو نہیں ہوتی. اور میں چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی پڑھتے نہیں ہیں، لیکن چھوٹے جو ہے نا کام وام کرتے رہتے ہیں. تو یہ گھر کے اندر ہمارا کوئی 30-35 ہزار روپے جو ہے، 7-8 بندے ہیں.
لیکن گزر اوقات نہیں ہوتا. بجلی کے بل ہیں تو ایسے غریبوں کے آ رہے ہیں کہ جیسے کہ کسی طرح نہیں ہے. اس ملک کے اندر میں کہتا ہوں کہ چاہے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو، چاہے سیکیورٹی کا معاملہ ہو، چاہے اس ملک کی لوگوں کے اقتصادیات کا معاملہ ہو، چاہے خدا گواہ ہے کہ یہ بالکل ایک لاوارث والا ماحول ہے. لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ اس ملک کی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہے کسی صورت میں بھی. یہ اتنی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جتنی اس کے اوپر جو ہے آنسو بہائے جائیں، ٹسے بہائے جائیں، ندامت کی جائے، تعصب سے ہاتھ ملے جائیں، کوئی اس کا حل نہیں. کیوں؟ یہ تکلیف جن کے پاس اقتدار ہے یہ وہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہے. یعنی کہ میرے انگلی اگر کٹ کے لٹک آئی ہے تو جو دیکھے گا اس کو تکلیف ہوگی، لیکن آیا اس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے جو اس انگلی کے کٹے کے لٹکنے سے، خون ٹپکنے سے، اور جو درد میرے اندر ہے ہو سکتی نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. لیکن ہر دیکھنے والا بندہ انسان، اللہ نے انسان کو ایک انسانیت دی ہوئی ہے. کم ہی ہوں گے جو کہے گا کہ اوہ یہ تو بڑا پتہ نہیں کیا ہے یہ تکلیف. ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے کہ جو لوگ اسے بھوک سے بل گھبرا رہے ہیں، اس سے عمران خان کو بھی ہمدردی ہے، اس کے وزیروں کی ہمدردی ہے. حلقوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ دیہاتوں کے اندر چونکہ آمدنی بڑھ گئی ہے، یہاں پہ سارا نوکری پیشہ لوگ ہے پاکستان کے اندر، اور لوگوں کی کہیں پہ کوئی تنخواہ نہیں بڑھی. یہ بیٹھے میرے سامنے بیچارے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ان سے پوچھ. میڈیا کے اندر تو اتنا برا حال ہے کہ پہلی بات تو اب تو یہ ہے کہ روزگار ہی نہیں ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں تو میڈیا کے اچھے خاصے معتبروں کو، جن کے یہ سارے پروگرام بڑے بڑے لوگوں کا یہ پروڈیوس کرتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہو، خدا گواہی جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نوکری کا دھڑکا لگا ہوا ہے. حامد میر کا تو نکلنا سب کو پتہ چل گیا ہے نا، طلعت حسین کا بھی پتہ چل گیا ہے نا. نچلوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزانہ جیو کیا کر رہا ہے اور دنیا کیا کر رہے ہیں اور باقی کیا کر رہے ہیں. اگر یہ ملک جو ہے اس طرح چل نہیں پائے گا. رضا ربانی صاحب کی آج سینٹ میں تقریر ہوئی تھی جو ابھی 2-2.5 گھنٹے پہلے ہوئی ہے، جمعے کی نماز سے پہلے، جس کو کہنا چاہیے کہ چشم کشا تھی. اور یہ کہہ رہے تھے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انقلاب لیڈروں کے بغیر آتے ہیں. 68 میں ایوب خان کے خلاف کون لیڈر تھا؟ بھٹو صاحب لیڈر بعد میں بنے تھے، انقلاب پہلے آ گیا تھا. 2007 میں مشرف کے خلاف کون لیڈر تھا؟ بے نظیر اور نواز شریف تو پاکستان سے باہر بیٹھے تھے. انقلاب پہلے آ گیا تھا. افتخار چوہدری صاحب جن کو کوئی جانتا نہیں ان کے پیچھے. بھٹو صاحب کے وقت میں تو اپوزیشن نام کی چیز ہی ختم ہو گئی تھی 1977 کے اندر. لوگ نکلے تھے تو آگے جو لوگ آگے، کچھ لوگ آگے آ گئے، انہیں پکڑ لیا. لیکن یہ انقلاب ہوا ہے کہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اور پاکستان دونوں جو ہیں ناکامی اور پستی کی طرف گامزن ہے. دعا کریں کہ تحریک انصاف کی حکومت پہلے گرے تو پاکستان کے بچنے کے کچھ چانسز ہیں، شاید کوئی اس کا متبادل آ جائے. لانے والے جو لوگ ہیں ان کی آنکھوں پہ موتیہ چڑھا ہوا ہے حرص کا، لالچ کا، طمع کا. جس طاقت کو اور جس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کہ کل میں نے کہا نا کہ جیسے ان کے ہاتھ میں قبضہ استبداد میں اللہ میاں سے نعوذ باللہ زیادہ طاقت ہے کہ زبیر کی بیچاری کی ویڈیو آ گئی، کسی ارشد ملک جج کی ویڈیو آ گئی، بشیر ملک کو پتہ نہیں کیسے مینیپولیٹ کیا گیا، رانا سنالا صاحب کے کیس کے اندر سیشن جج کو واٹس ایپ کال میں کہا گیا کہ آپ کیس نہ سنیں، اس نے نہیں سنا. یہ ہماری جوڈیشی کا حال ہے. میں کہتا ہوں کہ شرم جائز ہے اس جوڈیشی سے بھاگنا. لوگوں کی آپ نے پگڑی اچھالنا شروع کر دی. اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، یہ کسی کو بخشے گا نہیں. میں نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کوئی بندہ اس بات پہ تل گیا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے بیچ چرائے ننگا کر دے، تو ایپس ہی موجود ہیں. ایک ایپ ہے، میں کل ذکر کرنا بھول گیا ہوں، کسی نے بھیجی مجھے کہ رونالڈو جو بہت بڑا فٹ بال کا پلیئر ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا چہرہ لگایا ہوا ہے. فوٹو شاپ میں لگتا ہے عمران خان کھیل رہا ہے، فٹ بال کی گول کرتا پھر رہا ہے اور پینلٹی سکور کرتا پھر رہا ہے. اگر آپ یہ کرا سکتے ہیں تو آپ گندی اور غلیظ ویڈیو بھی فوٹو شاپ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کی اصلی بھی باتیں ہوں تو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کو لے کے آئیں. لیکن
جس طرف آپ ملک کو لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو لانے والے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، میری بات ذہن میں رکھنا، اور اگر کبھی کوئی آئے تو پہنچا دے یہ بات، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ہر ایک کا یہ آخری دن آتا ہے، اور پھر یہ نوکریاں تو کبھی بھی عمر نہیں رہتی، وگرنہ ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق اور مشرف صاحب آج تک ہمارے اوپر ہوتے۔ اور آخر میں میرا خیال ہے میں بالکل ذکر کرتا نہیں ہوں، کر نہیں سکا ہوں شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو جو کلین چٹ ملی ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے ان کو حواس باختہ کیا ہوا ہے۔ میرے پروڈیوسر کہتے ہیں جی آپ یہ جو سارا دن جو جھوٹ بولتے ہیں جی، فیاض الحسن چوہان، یہ شہباز گل، یہ فلانا گل۔ میں نے کہا بچے، یہ علی بابا کے 40 چور تھے، کسی ایک چور کا نام آپ کو آتا ہے؟ کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہے؟ تو آپ کیونکہ ہم نے علی بابا تو کوئی شاید بہتر ہو، لیکن ہم اس پیرائے میں استعمال کرتے ہیں جیسے چوروں کا سرغنہ ہو۔ کبھی کسی کا آیا ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ طاقت لے رہے ہیں عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب طاقت لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، چاہے وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ چنانچہ اگر آپ ڈسکس کرنا ہے تو آپ سرغنے کو پکڑیں۔ آپ یہ شہباز گل اور گل اور کیا گل کھلاتے ہیں یا کیا گل چھڑے کرتے ہیں، ان لوگوں کی نوکری اسی میں ہے۔ بڑے بڑے لوگ خرچ ہو گئے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تم گالی نہیں دیتے ہو، تم لوگوں کے کپڑے نہیں اتارتے ہو۔ ان بیچاروں کا کام ہے۔ بابر وان، اب بتائیں کہ یہ لوگ کر کیا سکتے ہیں؟ اتنا بیگیج ہے کہ ان کے جرائم اپنے اتنے ہیں کہ یہ تو پوری زندگی جیل سے نہ نکل سکے۔ میں کہتا ہوں مجھے اب تشویش کرا دیں، مجھے نیب کا چیئرمین دے دیں، اور مجھے ایک ایس ایچ او میری مرضی کا دے دیں، تشویشی افسر، اور میں دیکھتا ہوں کہ نیب کا چیئرمین جیل میں سے باہر کب نکلتا ہے۔ حق کی سچی، کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں ہوگا۔ بجائے یہ کہ یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ منصف بنے بیٹھے ہیں، جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ احتساب کرتے پھر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو میں کتنی دفعہ کہہ چکا کہ نیب کے چیئرمین کی وہ ویڈیو کسی بھی یورپی ممالک کے اندر کہتے ہیں میں انویسٹ بہت دیکھا ہے عمران خان صاحب، وہ دیکھا ہے، آنکھوں کو مزید کھولو، اور کیا سیکھا وہاں سے؟ بے شمار گندی باتیں آپ نے سیکھ لیا، اور کوئی اچھی باتیں ان کو آپ کو نہیں پتا کہ نیب کا چیئرمین کی ایسی ویڈیو ہوتی تو وہ جاب پہ رہ سکتا۔ ارشد ملک کی ویڈیو آتی اور نواز شریف کی سزائیں بھی قائم رہتی، یہ ویسٹ ہے۔ بشیر ملک کے کمرے سے کرنل صاحب نکل کے آ رہے ہیں اور منہ چھپاتے پھر رہے ہیں یوں کر کے، اور متی اللہ جان ان کے پیچھے پیچھے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر سے کیوں نکلے ہو؟ ڈے لائٹ میں کورٹ پروسیڈنگ کے دوران جب وقفہ ہوتا ہے عدالت کا۔ یہ پاکستان ہے؟ اب اسحاق ڈار صاحب کو اپنے ڈی سیٹ کرنا ہے کہ اسی جگہ آپ نے کسی کو وعدہ کر لیا ہے کہ جی شوکت ترین کو ہم نے سینیٹر بنوانا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے شخصیت اسپیسیفک لاز بن رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو جو کلین چٹ ملی ہے اس کے بعد آج ان کی بیوی کے اوپر جناب فرد جرم عائد ہو گئی ہے، انہی ٹیٹیوں کے اوپر۔ اپنی ٹیٹیاں نظر نہیں آتے جو پارٹی فنڈنگ کیس کے اندر لگی ہوئی ہیں، اپنے جرائم نظر نہیں آتے، بتا دیں اور جا کے اس کی تحقیقات کروا لیں کہ کتنا آپ کے بے نامے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہوئے ہیں، کوکس کے نام پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپریٹر کے نام پہ تحریک انصاف کے دفتر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور شہباز شریف کو جو کلین چٹ ملی ہے، یہ اس ملک کے اندر بالکل صحیح کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ نہ ثاقب نثار جج تھا، نہ ارشد ملک مرحوم جج تھے، نہ وہاں پہ امپائرز تھے، نہ وہاں پہ جو ہے آر ٹی ایس ڈاؤن ہوا تھا۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ روس کے اندر بتایا گیا کہ اس کا کام صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو جلدی رزلٹ دیتے، یہ دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ اور جھوٹوں کے سرغنے یہ 40 یا 100 یا 250 چور اور ان کے سربراہ، اس کے اندر بھی جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ دھاندلی روکنے کے لیے۔ جو بندے اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سرے عام لٹکانا ہوگا، اس سے زیادہ کبھی جرم نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔